صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی کیف ادعوک وانا انا کیف اقطع رجائی منک وانت انت الہی اذا لم اسألک فتؤتنی فمن ذا الذی اسألہ فیعطینی الہی اذا لم ادعوک فتستجب لی فمن ذا الذی ادعوہ فیستجب لی الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیہ فیرحمنی الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیت اسألک ان تصلی علی محمد وآلہ وان تنجینی مما انا فیہ وتفرج عنی فرجا عاجلا غیر عاجل بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات واضح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین علیہم السلام۔ صلی علی محمد۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا والطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَمَّا بَعْدُ قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم صلوات۔ شب جمعہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی شب ہے، شب امام زمانہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ جمعرات کی اہمیت ہمارے یہاں اس وقت ہی ہوتی ہے جس وقت گاؤں میں ایک بندہ فوت ہو جائے۔ یہ اگر خیر کریت رہے تو جمعراتیاں ایڈی اہمیت ہمارے پاس توجہ فرما رہے ہیں۔ لیکن مکتب اہل بیت میں آل محمد کے ہاں تہذیب آل محمد میں اور مکتب قرآن میں شب جمعہ کی ایک خاص اہمیت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ اللہ کے گھر میں موجود ہوں، شب جمعہ کے بارے میں دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ توجہ ہے، وہ ایک رات تھی، وہ بھی تو ایک رات تھی نا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ توجہ ہے، اللہ وہ ہے کہ جس نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ ایک رات 1000 مہینوں سے
توجہ فرما رہے. انسانی زندگی میں زندہ رہنے والے انسان یا وہ شک کا شکار ہوتے ہیں، ساری عمر شک میں گزار دیتے ہیں. توجہ کر رہے ہو؟ شک وہاں ہوتا ہے جہاں علم نہیں ہوتا. توجہ فرما رہے. یا ان کے پاس علم ہوتا ہے یا بندے کے پاس شک ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، پھر یا معرفت ہوتی ہے. توجہ فرما رہے. معرفت. شک والا بندہ اپنے آپ کو ہدایت پہ نہ سمجھے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی چائنا کے جوتے پہن کے نا چنگے چکڑے علی گلی سے گزرے یا کسی وقت بھی شک ہے نا، شک ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ادھر بھی جا سکتا ہے، ادھر بھی جا سکتا ہے. 50% ہونے کا ہے، 50% نہ ہونے کا ہے. توجہ کر رہے یا نہیں کر رہے؟ ایک وہ ہے جس کے پاس علم ہے. میں کہتا ہوں علم والا بھی اتنا زیادہ، عالم کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے. بندے میں بڑے بڑے دیکھے کتابی دنیا سے ایک تعلق اور ایک ربط ہے. بڑے بڑے مفسرین دیکھے 80 سال 85 سال پڑھ کے پڑھا کے، توجہ فرما رہے یا نہیں، بڑی بڑی حدیث اور تفسیر کی کتابیں لکھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ رسول ہمارے جیسے. جاگیے ذرا جاگیے، رات ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا سا میرے ساتھ توجہ ہے یا نہیں. چلو مہمان نہیں گھر کا بندہ سمجھ کے، لیکن گھر کے بندے کو بھی بندہ پذیر آئی تو توجہ ہے یا نہیں. علم کی صورت میں بھی گمراہی کا، رستے سے ہٹنے کا چانس ہے. اس لیے ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ من ماتا بلم یعلم امام زمانے ہی. اگر کوئی بندہ مر جائے اور اسے اپنے وقت کے امام کا علم نہ ہو، یہ نہیں کہا گیا. حدیث کیا ہے؟ من ماتا بلم یعرف امام زمانے ہی. مر جائے اور وقت کے امام کی معرفت نہ ہو. معرفت وہ درجہ ہے انسانی زندگی کا جہاں گمراہی کے راہ راست سے بھٹکنے کے چانس ختم ہو جاتے ہیں. توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ نبی کریم بیٹھ کے اپنے اصحاب کے درمیان چند خطوط کھینچ رہے تھے، خط لکیراں. توجہ کر رہے ہیں نہیں؟ لکیریں کھینچ رہے تھے. ساری لکیریں جو کر کے سرکار نے ایک لمبا سارا خط کھینچا، لمبا سارا. ان سب پہ ہاتھ پھیر دیا. کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ لکیریں غلط تھیں. سرکار نے فرمایا ہاں غلط ہیں. کہا پھر آپ نے یہ لمبی لکیر کیوں کھینچی؟ کہا یہ صراط مستقیم میرا بھائی علی ہے. توجہ ہے؟ بسم اللہ. کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے. ظاہر اپنے دور کے صراط مستقیم علی ابن ابی طالب تھے، کسی وقت صراط مستقیم امام حسن تھے، کسی دور میں صراط مستقیم امام حسین تھے، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری. آج کے دور کا صراط مستقیم توجہ ہے کون ہے؟ امام زمانہ، جن کے نام کی آج کی شب ہے. اچھا ہم اس کو بہت سارے بندے جب میں اس قسم کی شب جمعہ جہاں آ جائے نا پھر میں امام زمانہ کا ذکر ضرور کرتا ہوں. توجہ ہے یا نہیں؟ بعض چیزیں ہر امام کے ساتھ اچھی لگتی ہیں، لیکن شب جمعہ اور روز جمعہ امام زمانہ کے دن ہے. روز جمعہ امام زمانہ کا، شب جمعہ امام زمانہ کی. پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ روز جمعہ کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ کہا روز جمعہ وہ دن ہے جس دن ساری مخلوق نے مل کے ولایت علی کا اقرار کیا تھا. اس لیے روز جمعہ کی اتنی فضیلت ہے، شب جمعہ کی اتنی فضیلت ہے. اس لیے دعائیں جلدی قبول ہوتی. توجہ فرما رہے ہو؟ دعائیں جلدی
قبول ہوتی ہیں۔ آپ میں سے کون بندہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعا قبول نہ ہو؟ توجہ ہے نہیں؟ پاویں جس زندگی جے کم بھی چنگا نہیں کیتا اس نے کی خواہش ضرور ہے کہ دعا میری قبول ہوئے۔ توجہ ہے نہیں؟ میں دعا کرتا رہتا ہوں کہ کسی اور ہی نہیں ہوئے یا نہ ہوئے، سادات نہیں اللہ کرے دعا قبول ہوئے۔ توجہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ آخر سادات کی قبول ہوگی تو بندے ہر وقت، یعنی ہمارے یہاں تو رواج ہے نا دعا خود نہیں کرنی، مولانا صاحب دعا کریں، شاہ جی مرشد سرکار دعا کریں، تو پھر آپ بھی دعا کریں نا کہ مولانا صاحب کی بھی قبول ہو تو شاہ جی کی بھی قبول ہو۔ جس طرح آپ کی قبول نہیں ہوئی ان دو کی بھی نہ ہو، پھر دعا کون کرے گا؟ کیا اللہ نے یہ کہا ہے کہ میری بارگاہ میں کسی کو لے کے آؤ وہ تمہارے لیے دعا کرے، یا اللہ تمہیں ڈائریکٹ مخاطب ہے کہ ادعونی استجب لکم، تو مجھے پکار میں تجھے جواب دوں گا، تو مانگ میں دوں گا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ مانگنے کا طریقہ در مصطفیٰ سے، در اہل بیت سے۔ اہل بیت کیا طریقہ سکھاتے ہیں؟ توجہ کرنا، میدان مباہلہ میں، میدان مباہلہ نبی کریم اپنی اس بیٹی کو میدان میں لے کے آئے جیسے کبھی مدینے کی گلی میں بھی نہیں لے کے آئے تھے۔ توجہ فرمائیے نہیں؟ امام حسن امام حسین مولا علی، 4 اور 5ویں نبی پنج تن کہاں کھڑے ہیں؟ میدان میں جا رہے ہیں مباہلہ کرنے۔ سرکار نے ایک جملہ کہا، اہلیان کڑے اگر توجہ رہی تو لطف آئے گا۔ سرکار نے کہا دیکھو علی جی مولا، فاطمہ جی بابا، حسن و حسین جی نانا جی، جب میں بددعا کروں تم نے آمین کہنی ہے، جب میں دعا کروں تم نے آمین کہنی ہے، بددعا کروں آمین کہنی ہے۔ میں ہاتھ باندھ کے کہہ سکتا ہوں نا، کیوں یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ جاگیے بسم اللہ، تھوڑی سی دیر ضرور ہوگی، ذرا توجہ۔ یا رسول اللہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ان کی آمین کے بغیر۔ سرکار فرماتے ہیں میں وجہ تخلیق کائنات ہوں، صاحب الاولاق ہوں۔ توجہ فرما رہے یا نہیں؟ میں کھڑا ہو جاؤں تو اللہ مجھے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، میرے لیے یہ کائنات بنی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں رحمت للعالمین ہوں، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں تم جیسے گناہگاروں کو دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہوں۔ توجہ ہے؟ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے ذریعے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نحن ابواب اللہ التی یوتا منہ الیہ، ہم اللہ کے وہ دروازے ہیں جن دروازوں سے گزر کے بندہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ یعنی ایک عام بندے کو ہم کہاں پہنچا دیتے ہیں؟ اللہ تک۔ اللہ تک رسائی کا ذریعہ کون ہے؟ یہ ہستی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب اگر آخری نبی کا کلمات آپ کو یاد ہے، میدان مباہلہ میں پیغمبر فرما رہے ہیں حسن حسین جی، فاطمہ علی جی، میں کروں دعا آپ نے کرنی ہے آمین، میں کروں بددعا آپ نے کرنی ہے آمین۔ ہم 1,24,000 انبیاء میں سے ایک ایک کو نہیں دیکھتے۔ آؤ ذرا پہلے نبی کی طرف۔ پہلا نبی کون ہے؟ آدم، ہے سخت مشکل کا شکار، ہر وقت گریہ کرتا ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا جبرائیل جا آدم کی مشکل کا آسان کرتے ہیں۔ کہا جی مولا کیسے؟ کہا یہ کلمات جا کے جبرائیل کو حضرت آدم کو سکھا۔ حضرت آدم آئے اور حضرت آدم کے پاس حضرت جبرائیل آئے، آ کے سلام کیا، کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ نام پکار۔ توجہ فرما رہے یعنی کہا کون سے نام؟ کہا کہہ دو یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ میں کہتا ہوں پہلا نبی پنج تن کے واسطے دعا مانگے، ان کے صدقے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، اور آخری نبی خواہش کرے میں دعا مانگوں آپ نے آمین کہنی ہے۔ یہ تعلیمات انبیاء ہے۔
دعا مانگو، گھر بیٹھ کے مانگو، مسجد میں بیٹھ کے مانگو، امام بارگاہ میں بیٹھ کے مانگو، توجہ ہے کہ جہاں دل کرے بیٹھ کے دعا مانگ، لیکن جب دعا مانگ ان کے صدقے مانگ، توجہ کرے گی، ان کے واسطے سے مانگ، ان کے وسیلے سے مانگ، ان کو وسیلہ بنا کے مانگ۔ یہ وہ وسیلہ ہے جن کے ذریعے کبھی کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ میں عرض کرتا امام زمانہ اس دور کے وہ جو اہل بیت کشتی نجات ہے، اس وقت وہ کشتی نجات میدان میں ہے، لوگوں کو دعوت نجات دے رہی ہے، اور اس کشتی نجات کا ملا امام زمانہ اجل اللہ ہے۔ صراط مستقیم امام زمانہ ہے، وقت کے امام امام زمانہ ہے۔ آج کی شب میرا اور آپ کا اعمال نامہ جاتا ہے امام زمانہ کے پاس۔ توجہ کریں، دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اس نے یہ ہفتہ کیسے گزارا اور یہ ہفتہ کیسے گزارے گا۔ دو چیزیں ہیں، کیسے گزارا تھا، کیسے گزارے گا، یعنی جو کچھ ہم نے ہفتے میں کیا امام کے سامنے، اور جو کچھ ہم انجام دیں گے، ہماری تقدیر، ہمارا مقدر، وہ بھی امام اس پہ دستخط کریں گے، دستخط کے بعد ہماری تقدیر بن جائے گی، ہمارا مقدر بن جائے گی کہ ہم جو ہے ہم ایک ہفتہ ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری سما خراشی اس نقطے پہ آ کے رک رہی ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کے پاس اپنے وقت کے امام کے لیے کتنا وقت ہے؟ کتنا وقت ہے؟ تھوڑی نکی جی درخواست تھانے پہنچ جائے نا، پھر بندہ کم نہ چھوڑ دے کوئی، ایسے ہی ہے یا نہیں؟ اچھا کئی بندے ساڑھے کو لا جاتے ہیں، مول صاحب تو سی فون کرو، میں کہوں میں تندارے ہیں فون کر کے کی کروں۔ لوگ کوئی بھی جہاں سے انہیں پتہ چلتا ہے یہ بندہ مؤثر ہے اسے نہیں چھوڑتے، کیوں؟ میری درخواست کہی ہے، اور کڑائی گلے میں اعلان کر رہا ہوں، ہر بندے کی درخواست شب جمعہ امام زمانہ کی ٹیبل پہ ہوتی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کیا ذریعہ ہے آپ کے پاس اپنے وقت کے امام کی توجہ حاصل کرنے کا؟ اگر کہیں فضائل کی دنیا تو بہت بڑی چیزیں ہیں، لیکن اگر جو مسئلہ ہے، اگر کربلا دو جملوں سے نہ سمجھ آئے نا تو پھر بندے کو زندگی پوری کربلا سمجھ نہیں آتی۔ وہ دو جملے کیا تھے؟ ایک جملہ امام حسین نے فرمایا، ایک جملہ فوج اشقیاء نے کہا۔ میرے مولا نے فرمایا یہ بتاؤ، آخری جو مولا نے گفتگو کی، میرے مولا نے فرمایا یہ بتاؤ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو، کیوں میرے دشمن ہو، کیوں میدان میں آ گئے ہو؟ میرے سر پہ میرے نانے محمد کا امامہ ہے، ان کی ابا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ جبہ ان کا ہے، یہ آسا ان کا ہے، یہ اونٹنی ان کی ہے، میں اس پہ بیٹھ کے آؤں تاکہ تمہیں پتہ چلے میں نواز رسول ہوں، میرا رسول سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ لیکن آپ میرے قتل پہ کیوں تیار ہو؟ کہا جی اس لیے کہ بغض لابیک، ہمیں تیرے باپ سے دشمنی تھی تو اس سے انتقام لیتے۔ یہ جملہ انہوں نے کہا، کربلا سمجھ آتی ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ دوسرا جملہ میرے مولا نے فرمایا یاد رکھو، معصوم امام ہوں، حجت خدا ہوں، امام ابن امام ہوں، پاکیزہ ماں کا دودھ پی کے جوان ہوا ہوں۔ اگر میری بات تم تک نہیں پہنچ رہی یا میری گفتگو تم پہ اثر نہیں کر رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ بطون و قوم وہ تمہارے شکموں میں پایا جانے والا حرام ہے۔ توجہ ہے؟ میری بات پہ توجہ ہے؟ سید محمد کاظم قزوینی امام علی رضا علیہ السلام کی خواہش اور حکم پہ 4 اماموں پہ کتابیں لکھی۔ پہلی انہوں نے پھانسی ہونے لگی تھی صدام دور میں،
منت مانی بی بی فاطمہ الزہرا سیدہ کونین، یہاں سے نجات دے، آپ کے نام پہ، آپ کی سیرت پہ وہ کتاب لکھوں گا جس میں اپنی تمام توانائیاں صرف کروں گا۔ معجزہ ہوا، کرامت ہوئی، کچھ ہوا، جان چھوٹی، ایران آ گئے، سب سے پہلا کام کیا کتاب لکھی الفاطمہ من المہد الی اللحد، اور جس وقت ان کی وفات ہوئی کہا کہ یہ کتاب میرے سینے پہ رکھ دینا، دفن کرتے وقت یہ کتاب میرے سینے پہ رکھ دینا۔ اردو میں موجود ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، رکھ دی گئی۔ 4 سال بعد ان کی قبر کھودی گئی، بھئی میت لے کے کربلا جا رہی ہے۔ جب میت ان کی نکالی گئی، قبر کھودی گئی، میت بھی تازہ ہے، کتاب بھی تازہ ہے۔ اتنا عظیم رائٹر جملہ لکھتا ہے، ایک بندہ کہتا ہے کہ ہم گئے بارگاہ امام حسن عسکری میں۔ امام زمانہ کی بات سنا رہا ہوں، ایک جملہ ملاقات کا اور بس 2 جملے مسائل کے، توجہ ہے۔ کہتے ہیں ہم گئے امام حسن عسکری اسلام کی بارگاہ میں، ہم سے پہلے یمن کے اور مصر کے مومنین آئے ہوئے تھے، ہم بیٹھ گئے انتظار میں، انہوں نے اپنے اپنی وجوہات شرعیہ جمع کرائیں، توجہ ہے، اپنی حاجات و مشکلات پیش کی، دست بوسی کی، اذن امام لیا اور وہاں سے اٹھے۔ احمد بن اسحاق کی امی کہتا ہے کہ نمبر آ گیا ہمارا، میں نے جا کے ایک تھیلی پوری رکھی، پوٹلی رکھی امام کی خدمت میں، توجہ ہے یا نہیں؟ اور امام حسن عسکری امام زمانہ کو فرماتے ہیں کہ یا بنیہ افتح ھذا، اسے کھول، فیہ ہدایہ من شیعتک، اس میں تحفے ہیں تیرے شیعوں کی طرف سے۔ توجہ کرنا ذرا میرے ساتھ، توجہ میرے ساتھ، توجہ ہے یا نہیں؟ ویسے بھی امام زمانہ کے نام پہ نعرہ نہیں لگتا، میں کہوں گا امام زمانہ غلطی ہماری بھی نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے ابھی آپ کا خیبر دیکھا جو نہیں ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ یہ خیبر، یہ خندق، یہ عہد، یہ بدر، یہ حنین ایک طرف، امام زمانہ کا ذوالفقار لے کے حملہ ایک طرف ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، واہ سید واہ، موتی برو، توجہ ہے؟ کیا بات۔ جب کہانے اس کو کھولو، کہتے ہیں امام زمانہ کا بڑا ہوا ہاتھ رک گیا اور کہا یا ابت حل تجوز لی ان امد یدن طاہرا الی مال نجس بحرام۔ بابا کیا آپ اجازت دیتے ہیں میں اپنا پاک و پاکیزہ ہاتھ اس نجس اور مشکوک مال کی طرف بڑھاؤں؟ بس مجھے ایک جملہ کہنا ہے، ایک جملے کے لیے میں نے اتنی زحمت کی، یہ نہ گن کون کون پڑھ رہا ہے، اور یہ نہ گن کتنی دیگیں پکی ہیں، یہ دیکھ امام اس کو ہاتھ لگائیں گے، جو خرچہ کر رہے ہو، جو اہتمام کر رہے ہو، حسین کے نام پہ کر رہے ہو، امام زمانہ نا نظر، توجہ میں توجہ چاہوں گا، توجہ ہے یا نہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے میں نے اس دفعہ 20 لاکھ صرف ذاکرین کو نیاز دی، علماء کو نیاز دی، 30 لاکھ کا میں نے لنگر کیا، میں کہتا ہوں کتنے ہو گئے؟ 40 لاکھ، میں کہتا 10 ایک اور اپنی طرف سے ڈالے، 50 لاکھ، کیا یہ بتا اس 50 لاکھ میں 50 روپیہ ایسا ہے؟ امام زمانہ اس کو ہاتھ لگا لیں، جس وقت انہوں نے گلاس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا، پانی پینا کیسے ہے؟ اب کیا امام حسن عسکری نہیں جانتے؟ جانتے ہیں، بتانا کس کو جاتے ہیں؟ ہمیں۔ کس کے ذریعے؟ احمد بن اسحاق کی قومی کے ذریعے۔ کون ہے وکیل امام حسن عسکری؟
قابل اعتماد بندہ، لے کے کیا آیا ہے؟ خمس اور زکات اور ہدایہ اور تحفے. کن کی طرف سے؟ شیعان کم کی طرف سے. امام حسن عسکری فرماتے ہیں کہ یا مہدی یہ بتاؤ اس میں حرام کیا ہے، نجس کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں فلاں جو گھر بکا ہے اس کی قیمت میں گڑبڑ ہوئی. توجہ ہے یا نہیں؟ یتیموں کا مال جو یتیموں کے پاس جانا چاہیے تھا وہ ہمارے پاس آ گیا. اور فلاں بندہ جو روئی کاٹنے کا کام کرتا ہے اس کی مشین میں 4 دینار جیلی بنا کے اس میں ڈال دیے گئے. آمد پہ نے کہا کہ کمی اس تھیلی کو کھول، زمین پہ رکھ، پھینک اور اس میں سے ایک درہم نکال. کیا یہ فلاں 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 وہ نہیں ہے؟ میرے مولا نے فرمایا آپ انہیں علیحدہ کر. اس نے علیحدہ کیے. سرکار نے فرمایا بابا اب پاک ہے. اب کیا ہے؟ پاک ہے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں؟ ہم نے ہدیہ کرنا ہے کس کو؟ مثال کے طور پہ میں مجلس کرا رہا ہوں، 10 بندے پڑھنے والے، میں 50 لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہوں. یہ 50 لاکھ روپیہ میں خرچ نہیں کر رہا. یہ اس کی مثال بالکل وہی ہے جو سورہ حج میں اللہ مخاطب ہے. یاد رکھنا یہ گوشت قربانی والا اور یہ خون اللہ تک نہیں پہنچتا. اللہ تک جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے. توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے؟ میں عرض کی کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ پورا دن خرچہ کر کے 6 دن لگا کے گن کے حساب کر کے برادری میں فخر نہ کیا کر. یہ تیرا 50 لاکھ وہاں اوپر نہیں جائے گا، اوپر جائے گا تیرا تقویٰ. تقویٰ ہے تو اوپر جائے گا، نہیں ہے. اب دیکھو تقویٰ کتنے ہیں ہمارے پاس. امیر المومنین کون ہے؟ امام المتقین ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے نا، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم لوگ مجلس کراتے ہیں، مجلس میں آتے ہیں ثواب کے لیے. کوئی شک نہیں. کس کے لیے؟ ثواب کے لیے. نہ بچہ میٹرک میں پاس نہ ہو تو فرسٹ ڈویژن آ سکتا ہے. شاید تھوڑے سکولے جو ہوئے پاس نہ ہوئے تو فرسٹ ڈویژن ہوئے. ہے میٹرک فیل پر ہے فرسٹ ڈویژن، یہ ہو جاتا ہے. اور چیزاں 2 ہیں، ایک ہے ثواب، ایک ہے ہدایت. ٹھیک ہے، ہدایت والے کو ثواب ہوتا ہے، ماشاءاللہ نہیں ہوتا. تسی آپ کہتے ہیں انشاءاللہ بے ہدایتہ کوئی نہ ہوئے، نہیں کہتے آپ انشاءاللہ بے ہدایتہ اور فلانے دا پتر بڑا بے ہدایتہ ہے، فلانا آؤ یار بڑا بے ہدایتہ انسان. توجہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ آپ مجلس میں کیوں آتے ہیں؟ ثواب کے لیے. بھئی پہلے آپ ہدایت پا کے پاس ہونا، پھر آپ کو نمبر ملیں گے نا. قرآن ہم پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، وہ ثواب کے لیے نہیں آیا، ہدایت کے لیے آیا ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ آج کے دن شب جمعہ ہے، اگر میں زیادہ بھی تقریر کروں لوگ میرے بات پہ عمل کرنا بھی شروع کر دیں تو کیا کریں گے؟ زیادہ زیادہ قرآن کھول کے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیں گے. میں کہتا ہوں 2 ہی تو مسئلے ہیں نا. آپ تلاوت پہ تلاوت کرتے گئے کہ ثواب ہوگا، لیکن قرآن سمجھ نہیں آیا. جس طرح صرف تلاوت کرنے سے قرآن سمجھ نہیں آتا، صرف ذکر حسین کرنے سے مقصد حسین سمجھ نہیں آتا. مرحبا مرحبا. سمجھ آ جاتا ہے؟ ہم نے جو روٹین بنا لی ہے وہ کیا ہے؟ ذکر حسین. بابا کس نے کہا ذکر حسین عبادت نہیں ہے؟
لیکن عبادت اس کے لیے ہے جو ہدایت یافتہ ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ امام حسین نے کربلا میں انسان اکٹھے نہیں کیے. آئے ہائے، توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے یا نہیں؟ آپ کیوں کہتے ہیں کہ حسین کے صاحب جیسا کوئی صحابی نہیں؟ کیوں؟ وہ صرف انسان نہیں تھے، وہ صرف مسلمان نہیں تھے، وہ صرف مومن نہیں تھے، وہ ہدایت یافتہ تھے. توجہ ہے یا نہیں؟ حضرت حر کی بات دیکھیے، حر ثواب لینے آیا یا ہدایت لینے آیا؟ کیا لینے آئے امام حسین کے پاس؟ توبہ جب قبول ہوتی ہے تو توبہ کی قبولیت کے بعد ثواب ہوتا ہے یا ہدایت ہوتی ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ آج ایک اگر اپنا ہی بندہ اٹھ کے کہے گے اور جی مجالس نے کون سے اور پیدا کیے تو میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا کہ بلا آپ کی بات درست ہے، لیکن ایک بات پہ توجہ کریں، ہمارا نوجوان مجلس میں ثواب لینے آتا ہے، ہدایت لینے نہیں آتا. جب تک ہماری مجالس ہدایت نہیں بانٹے گی، حدیث رسول مکمل نہیں ہوگی. ان الحسین مصباح الہدی، یہ ہدایت کا چراغ کون جلائے گا؟ اس کی ذمہ داری ہے ہدایت کا چراغ جلانا. کون جلائے گا؟ ہمارا قرآن سے تمسک کتنا ہے؟ مولانا صاحب نے کہا، والد صاحب کی یاد آئی، توجہ کی یا نہیں کی؟ فجر اٹھ کے سورہ یاسین پڑھ دی تھی. نہ سمجھ ہمیں آئی نہ ثواب والد صاحب کو ہوا. بات اتنی ہے نا، جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی ثواب کیا ہوگا؟ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، میرے کلاس فیلو بھی ہے، نام لے دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، مولانا اخلاق شیرازی صاحب. ظاہر کلاس فیلو مباسی جو ہوتا ہے وہ ایک جس طرح آرمی کے ہوتے ہیں نا کورس میٹ، کہ مباسی یہ ہمارے مولویوں کے کورس میٹ ہوتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں؟ وہ مباسی بھی وہ ہمارے در پاس ایک آئے تھے، مجلس پڑھ رہے تھے تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک مجلس میں کہا کہ قرآن پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ. اگلے سال گیا تو 3-4 نوجوان میرے پاس ہیں، انہوں نے کہا کہ بلا یہ آپ نے فرمایا تھا لیکن یہ بات پسند نہیں آئی. میں نے کہا جی کیوں؟ کہا اس لیے کہ قرآن ہمارے عقیدے سے نہیں ملتا. ترجمہ پڑھ کے دیکھا ہے، قرآن ہمارے عقیدے سے نہیں، قرآن نے آپ کے عقیدے سے ملنا ہے یا آپ کے عقیدے نے قرآن سے ملنا ہے؟ توجہ فرما رہی ہے نہیں؟ میں زیارات پہ گیا کہ بندے کو کہا کہ یار آپ نماز کے وقت نظر نہیں آتے. کہا جی نماز مسافر خانے سے. میں کہ جتھے امام پڑھی ہوتے تو نہیں پڑھتا. آئے ہائے، توجہ ہے یا نہیں؟ کربلا جانے کا مقصد کیا ہے کہ میں بھی وہاں سجدہ کروں جہاں فرزند بطول نے سجدہ کیا تھا. اور وہ عام سرزمین نہیں، حسین کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے جہاں حسین کا مرکز موجود ہے، اللہ نے اس مٹی میں بھی شفا رکھ دی ہے. بہت بڑی عظمت ہے مولا حسین کی. وہ میں نے کہا ادھر آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا جی اس لیے کہ ہماری اور ان کی نماز نہیں ملتی. میں کہ تسی دین لین آئے ہو یا دین آئے ہو؟ کربلا جا کے بدر دین دیتا ہے یا دیتا ہے؟ قرآن سے عقیدہ قرآن کو عقیدہ دینا ہے یا قرآن سے عقیدہ دینا ہے؟ جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہیں کریں گے، توجہ فرما رہے ہیں؟ پاک امام، پاک ذکر، پاک ہستیاں، اور ہمارے پاس علی بن مہزیار عاشق امام زمانہ. 3 جملوں میں اپنی مجلس ختم کر رہا ہوں. 40 حج کی گئے اس نیت پہ کہ امام زمانہ مکے میں ہوتے ہیں، شاید ملاقات ہو جائے، نہیں ہوئی. 40 40 کربلا میں کیے، امام زمانہ 40 کے موقع پہ کربلا ہوتے ہیں، شاید ملاقات ہو جائے، نہیں ہوئی. 40 عشرہ محرم کربلا میں کیے کہ وارث کربلا میں ہوتا ہے، شاید ملاقات ہو جائے. مسجد سیلہ، باقی مسجدوں میں جا کے اعمال کیے، ہر جگہ کی خاک چھانی، امام سے ملاقات نہیں ہوئی. طواف کعبہ کر رہا ہے مکے میں، ایک شخص آ کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، علی بن مہزیار جی وقت کے امام کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ سمجھو میری طرف، جی چاہتا ہوں، آ میرے ساتھ. آیا، آج یہ دیکھ مولا اس جگہ موجود ہے. گئے دونوں، جا کے علی بن مہزیار نے ہاتھ چومے، پاؤں پہ بوسہ دیا.
اس زمین کو بوسہ دیا جائے امام زمانہ کے قدم لگے تھے اور گریہ کیا. میرے مولا فرماتے کیوں گریہ کر رہے ہو؟ مولا آپ کے عشق اور ہجر میں میرے مولا نے فرمایا مجھ تک آنے میں بڑی دیر کر دی. میں اپنی اور آپ کی بات تھوڑی کر رہا ہوں, میں علی بن مازیار کی بات کر رہا ہوں. ہم نے تو ایک دن میں اور ایک دن کے 24 گھنٹوں میں سے 1 گھنٹہ بھی نہیں, 1 گھنٹے کے 5 منٹ بھی امام زمانہ کے لیے نہیں وقت کیے نہیں. صرف درود پڑھ لینے سے امام زمانہ نہیں ملتے. توجہ فرما رہے یا نہیں فرما رہے؟ توجہ کر رہے یا نہیں کر رہے؟ اور مجھ تک پہنچنے میں اتنی دیر کر دی. کہا مولا میں نے 40 سال صرف کیے ہیں. بچہ پیدا ہو کے جوان ہو کے صاحب اولاد ہو جاتا ہے, آپ کہتے ہیں دیر کر دی. کہا علی بن مازیار مجھے ملنے کا بڑا آسان طریقہ ہے. مولا کون سا؟ سرکار فرمایا واجبات پہ عمل کیا کر, محرمات سے بچا کر, رزق حلال کما, اولاد کو پاک کھلا, نیت صاف رکھ, لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈال. آئے ہائے, توجہ ہے یا نہیں؟ معاف کرنے کی عادت ڈال, انتقام لینے کی عادت نہ ڈال. اور میری ملاقات کے لیے نہ آ, تو جہاں ہوگا میں آؤں گا. تو جہاں مصلی بچھا کے نا جب زیارت پڑھ کے کہے گا السلام علیکم یا شریک القرآن, السلام علیکم یا ابا صالح المہدی, میں اسی وقت تمہیں جواب دوں گا وعلیکم السلام یا شیعتی. توجہ ہے؟ فضائل ذرا اس نوعیت کے نہیں رہے, لیکن فضائل تو ہے نا. یہ بھی فضیلت امام ہے نا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرفنا شیعتنا کا عرفان رجل اہل بیت ہی, ہم اپنے شیعوں کو یوں پہچانتے ہیں جیسے بندہ اپنے گھر والوں کو پہچانتا ہے. یعنی امام کا تعلق, امام کا اتنا ہم سے ہمارے سے گہرا تعلق ہے, وہ تعلق کمزور ہو رہا ہے ہماری وجہ سے, ہماری خواہشات کی وجہ سے. ہم چاہتے ہیں جی کہ پیسہ ہو پر خمس نہ دینا پڑے, دانے ہون, زکوٰۃ, میں ہوا نیک پر نماز نہ پڑھنی پڑے, لوگ کہن بڑا چنگا بندہ پر روزہ. ہاں میری ہر گل تے بندہ یقین کرے پر میں نے سچ. توجہ ہے یا نہیں؟ اب کیسے امام زمانہ راضی ہوں؟ آج کی شاب ان کی ہے. خدا را اپنے وقت کے امام کو راضی کرو. میں 2 جملے کہتا رہتا ہوں اپنے امام کے بارے میں. ہر بندے کا ایک مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بندہ اس مسئلے کو رد نہیں کر سکتا, ریجیکٹ نہیں کر سکتا. میں کلیہ آپ کو بتا رہا ہوں, جس نے 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمانہ پڑھو, کوئی اور دعا پڑھو نہ پڑھو, جب ہاتھ اٹھا کے اپنا رابطہ اپنے امام سے کرنا چاہو نا, طریقہ میں بتا رہا ہوں, 2 واسطے دیا کرو, پھر دیکھو نرجس کا لال آپ کی بات سنتا ہے یا نہیں. کہا کرو مولا واسطہ ہے آپ کو آپ کی دادی, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. پہلا دربار ہے بی بی کا جس نے سادات کو بہت رلایا. اجرکم من اللہ, بڑا رلایا اس دربار میں. امام اپنے اپنے وقت پہ آئے, لیکن ہر امام اپنی دادی کے دربار کو روتا ہوا دنیا سے گیا. توجہ فرما رہے یا نہیں فرما رہے؟ دوسرا واسطہ اس 4 سال کی فاطمہ کا نہیں رد کرتے امام زمانہ, نہیں رد کرتے. میں کہتا رہتا ہوں کہ کئی دشیات یہاں بھی توجہ لگا ہے یہ میں نے کہ امام حسین کا ان 2 فاطمہ سے بڑا گہرا ربط ہے. ایک حسین کی ماں ہے, ایک حسین کی بیٹی ہے, ایک کی عمر 18 سال ہے, ایک کی عمر 4 سال ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ ایک
صرف ایک دربار میں ایک دفعہ گئی. جس کی عمر 18 سال ہے نا وہ ایک دفعہ ایک دربار میں گئی. خطبے 2 یا 3 دیے. ایک دربار میں، ایک مسجد پہ، میں اپنے بستر پہ، اور ایک ویسے شیعانے یعنی صحابہ کی ازواج کے سامنے 2 یا 3 خطبے صرف دیے. 4 سال کی جو فاطمہ ہے نا، اس نے زندگی کا پہلا دربار کوفے کا دیکھا، آخری دربار شام کا. توجہ ہے. 18 سال کی فاطمہ جب روتی تھی مدینے والے تنگ، 4 سال کی فاطمہ جب روتی تھی شام والے تنگ. توجہ فرما رہے یا نہیں؟ دونوں اپنے بابا کو روتی تھی. انصاف کڑائی والوں آپ کر دیں، کون سی فاطمہ زیادہ مظلوم ہے؟ کون سی فاطمہ جس نے صرف اپنے بابا کو بستر بیماری پہ بیمار دیکھا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اور بابے کی زندگی میں صرف ایک بات پہ بی بی روتی رہی کہ میرا بابا تو نبیوں کا سردار تھا، لوگوں نے تجھ پہ ایک الزام لگایا کہ رسول کو ہذیان ہو گیا ہے. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. رسول کے ہذیان کے الزام پہ اور اپنے اس الزام پہ کہ بطول مسئلہ بھول گئی ہے، اس بات پہ روتی رہی نا. بی بی آئیے ذرا اپنی پوتی کی طرف. 4 سال کی عمر ہے، اجرکم من اللہ. کربلا کا میدان ہے اور اپنے بابا کے سامنے کھڑی ہے. مولا نے پوچھا سکینہ کیوں آئی ہو؟ کہا بابا آپ کو ملنے آئی ہو. اجرکم من اللہ. کہا میرا بیٹا مجھے مل. جب کہا نا بیٹا مجھے مل، کہتے اس طرف سے آئی پیچھے ہٹ گئی، اس طرف سے آئی پیچھے ہٹ گئی، اس طرف سے آئی پیچھے ہٹ گئی. میرے مولا نے فرمایا آنا میرے سینے کے ساتھ. کہا بابا تیر لمبے ہیں میرے بازو چھوٹے ہیں. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. اس سکینہ کا واسطہ دیکھیں. اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ. میرے مولا آپ کا ایک ایک آنسو رومال زہرا کی زینت بنائے. یہ سادات کے بی بی زینب کا عشرہ ہے. توجہ فرما رہے ہو؟ میں ایک دربار کی کیفیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت امام زین العابدین کھڑے ہیں، میرے مولا کا سر جھکا ہوا ہے، گلے میں توق ہے، زنجیر ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. میرے مولا کا بدن لرز رہا ہے، چہرے پہ زردی طاری ہے. ایک شامی آ کے زنجیر ہلا کے کہتا ہے حل انت ہاشمیون، کیا تم ہاشمی ہو؟ کہا جی میں ہاشمی ہوں. کہا میں نے اسی کوفے والے دربار میں ایک ہاشمی کو دیکھا کہ جس کا بدن رسیوں میں جکڑا ہوا اور زخموں سے چور ہے، لیکن اس کا سر تنا ہوا تھا. کہا کون؟ کہا مسلم بن عقیل. کہا آپ کیسے ہاشمی ہیں؟ آپ کے چہرے پہ زردی ہے، بدن کانپ رہا ہے. کہا تو نے انصاف نہیں کیا. میرا چچا مسلم اکیلا آیا تھا، میرے ساتھ زینب کلثوم، میرے ساتھ سکینہ، میری پردے دار بیویاں بغیر چادر کے، اور یہ نجس ماحول. پروردگار بیمار کربلا کے اس عشرے اور صبر کا اور امتحان کا واسطہ جو مومنین بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا. میرے پاک اللہ کرونا سے جان چوکی نہیں، انسان بیماری سے نکلے نہیں، حیوانات کی بیماری آ گئی. میرے پاک اللہ ہم گنہگار ہیں نا، حیوان گنہگار نہیں ہوتے. میرے مولا ہم بدکار ہیں، ہم خطا کار ہیں، حیوان کو گناہ کر ہی نہیں سکتا. میرے پاک اللہ ان حیوانات کو شفاء کاملہ اور ان کی حفاظت. میرے پاک اللہ تو یہ واسطہ عزت و جلال کا، حلال کمانے کی، حلال کھانے کی، بارگاہ امام میں پاک ہدیہ بھیجنے کی توفیق نصیب فرما. میرے پاک اللہ ہماری ان مجالس کو ہدایت کا روشن چراغ قرار دے. میرے پاک اللہ یہاں آنے والے ہدایت سے اپنا دامن لبریز کر کے جائیں. میرے پاک اللہ تجھے واسطہ عزت و جلال کا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما. حقیقی عزادار کو دنیا میں آنے کی اجازت و رحمت فرما. میرے پاک اللہ ایسا لمحہ ہو
ہماری توفیقات خیر ہوں اور امام زمانہ کے سامنے جا کے ان کی دادی کا پرسہ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساع وفی کل ساع ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین بر محمد وعلی محمد صلوات۔ بالخصوص ہمارے وہ برادران چودھری مختار ہے یا ان کے ساتھ باقی ان کے جو دوست ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، اور چودھری صاحب کو خصوصاً شفاء کاملہ اور بیمار کربلا کے واسطہ ان کو جگر کو شفا یابی نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند تر صلوات۔